اب میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کر رہا ہوں خطیب الہند مفکر اسلام حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ شاہ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سجادہ نشین خانقاہ نعمانیہ کچھوچا شریف، آپ یہاں پر تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اراکین کمیٹی کی طرف سے اہل محلہ کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. تمام تر ہمارے معزز اور محترم احباب یہاں پر تشریف لائے. ہمارے جماعت اہل سنت کے میڈیا انچارج محب گرامی وقار حضرت مولانا ابرار انجم مغل صاحب یہاں پر تشریف لائے. ہمارے اولیاء ویلفیئر ٹرسٹ کے ارکان نوجوان عالی جناب جاوید احمد لون صاحب یہاں پر تشریف لائے. مقصود احمد لون صاحب یہاں پر تشریف لائے. میں کس کس کا نام لوں؟ تمام تر احباب یہاں پر تشریف لائے. میں سب کا استقبال کرتا ہوں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صرف 4 مصرے آپ سن لیں، اس کے بعد میں خطیب اہل سنت خطیب الہند مفکر اسلام کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سارے حضرات سننا چاہتے ہیں؟ بیدار ہیں سارے حضرات؟ ماشاءاللہ. جتنے حضرات نہیں سننا چاہتے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، آپ نہیں سننا چاہتے، گہرے سمندر میں اوپر آنا چاہیے. ایک مشاعرے میں اللہ اکبر علامہ اقبال صدارت فرما رہے تھے. ایک پٹھان صاحب بیٹھے ہوئے بار بار چیخ کے کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میاں اس طرح اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر اللہ نے ایک بار یاد کر لیا تو یہ مشاعرہ آخری ثابت ہوگا. پہلے آپ سن لیں، سننے کے بعد پھر پرکھ لیں. پھر اگر آپ کے معیار پہ یہ گفتگو کھری اترے تو پھر آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صداؤں سے اللہ کے ذکر کو بلند کریں. آپ کو سننے کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بھی درج کیا جائے گا. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد خطیب الہند مفکر اسلام کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک شاعر نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہندوستان کا وہ محترم خطیب، وہ معزز اور محتشم خطیب جو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں پر تشریف فرما ہے، گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے جاندار شاندار تاریخ ساز خطاب نایاب سے آپ اور ہم سب کو نوازیں. نعروں سے استقبال کر لیں اور اپنے آپ کو خطیب محترم کی محبتوں کے حوالے کریں. بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. وہ آواز نہیں آئی جو آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اہل سنت، جشن عید میلاد النبی علامہ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن رسول پاک منائیں گے بار بار، آقا کے دشمنوں کو بھگائیں گے بار بار. کہہ رہے ہیں اہل کمیٹی بھی باادب، اچھا لگا خطاب تو بلائیں گے بار بار. اچھا لگا خطاب تو بلائیں گے بار بار. خطیب الہند مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب کی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ نعمانیہ درگاہ کی چوچا شریف بغیر کسی تاخیر کے کرسی خطابت پر تمام تر احباب سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. حضرت کا بھرپور خطاب نایاب آپ سنیں. آخر میں سنتوں کا وقت دیا جائے گا، پھر نماز ادا کی جائے گی. حضرت مائک پر. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام على حبیب الرحمن محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب القرآن. اشہد ان لا الہ الا اللہ الملک الدیان واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما،
درہائے بستارا ذکلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. وقت بہت کم ہے، 2 بجے تک تقریر ختم کرنی ہے. دن کوئی اور ہوتا تو ہم آپ سے وقت بڑھانے کی ریکویسٹ کرتے، لیکن چونکہ جمعہ کا وقت ہے لیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ وقت پر تقریر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہم لوگ بر وقت نماز جمعہ ادا کر سکیں. اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ شکریہ اور احسان ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی محفلوں کے لیے، اپنے ذکر کے لیے یہاں پر بلا لیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق بخشی، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں وہاں سے آیا کہ چوشا شریف سے سرکار سمنا کی بارگاہ سے میری حاضری آپ کی بارگاہ میں ہوئی، اور آپ حضرات نے محنت کی اور آپ نے اتنا اچھا پروگرام جلسہ آپ نے سجایا. اور وہ بھی کتنی اچھی بات یہ ہے کہ ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر خدا اور اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کے لیے کہ ہم اللہ کا ذکر اللہ ہی کے گھر میں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا تو ہماری نجات پکی ہے. دنیا میں جو گناہ جو کیا ہے، جو خطائیں کی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تو ساری خطائیں آج ہی معاف ہو جائیں گی انشاءاللہ. مگر ایک بات سنیے گا، ہم لوگ، میں بات بس یہیں سے ایک بات میں بولوں گا. میں نے یہ کہا کہ ایک ادا اگر اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ ہماری ساری خطائیں معاف کر دے گا. آپ جوش میں آ گئے اور آپ نے کہا سبحان اللہ. لیکن یہ بتائیے، آپ اللہ سے معافی کی اتنی امید رکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کتنا معاف کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کتنا معاف کرتے ہیں؟ لوگوں کی خطائیں آپ کتنی معاف کرتے ہیں؟ آپ اللہ رب العزت سے معافی کی امید بھی رکھیے اور خود بھی اپنے پڑوسیوں کو معاف کیجیے، ان کی خطاؤں کو درگزر کیجیے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیجیے. آپ مخلوق خدا پر رحم کریں گے، اللہ میدان محشر میں آپ پہ رحم فرمائے گا. اللہ میدان محشر میں آپ پہ رحم فرمائے گا. تو آج چونکہ یہ میلاد النبی کا پروگرام ہے تو ہم زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لیں گے چونکہ ہم لوگوں کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن 1-2 حدیث پاک سنائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم معافی پر ہی کچھ دیر تقریر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں کتنی خامیاں ہیں. ہم سیرت النبی کی محفلیں تو سجاتے ہیں مگر سیرت النبی سے کئی 100 کلومیٹر دور ہیں. سیرت النبی کی محفلیں تو سجاتے ہیں مگر سیرت النبی پر ہم بالکل عمل نہیں کرتے ہیں. سیرت النبی بھی محفلیں سجاتے ہیں مگر سیرت النبی کو اپنی زندگی کا آئینہ نہیں بناتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن آپ نے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کا لباس بنا لیا، اللہ کی قسم یہاں بھی اچھے لگو گے، میدان محشر میں اچھے لگو گے. اور لباس جو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اس لباس پر دنیا ہی ناز کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا رشک کرے گی، دنیا ناز کرے گی، آپ بھی ناز کریں گے. تو اس کچھ بولنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم لوگ بغیر درود و سلام کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ اور تیزابہ سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی علیہ حبیب اللہ. ایک شعر سن لیجئے، یہیں سے تقریر شروع کر رہے ہیں ہم. ایک شاعر کہتا ہے کہ پکار مجھ کو نہ دنیا، تلاش مجھ کو نہ دنیا، چلا میں سوئے رسول. تلاش مجھ کو نہ دنیا، چلا میں سوئے رسول، تجھے تلاش میری مجھ کو جستجوئے رسول. پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا میں سوئے رسول. پکار مجھ کو نہ دنیا،
چلا میں سوئے رسول، تجھے تلاش میری، مجھ کو جستجوئے رسول. اور تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دو، جو دستیاب ہو ایک قطرہ وضوء رسول. تمام عمر کے سجدوں کو، بہت پیارا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے. تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دو، جو دستیاب ہو ایک قطرہ وضوء رسول. اور میں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں، اور آپ کی آواز میں جو دم ہے اور جو وٹامن ہے وہ دنیا کی کسی دوائی میں نہیں ہے. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جو وٹامن آپ کے دل میں اور آپ کی آواز میں اور آپ کے جسم میں جو انرجی پھیلی ہوئی ہے، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ انرجی کشمیر کے بادام، اخروٹ اور سیب کی انرجی نہیں ہے، یہاں پر لیٹے ہوئی اللہ کے ولیوں کی انرجی ہے. یہاں پر آرام فرما رہے اللہ کے ولیوں کی انرجی ہے. انہوں نے جو آپ کو انرجی دے دی ہے، اس انرجی کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، جب سے یہ انرجی گھٹنے کے بجائے بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اتنی ٹھنڈی، میں آیا تو کانپنے لگا، میں سوچا کہ آ کے پھنس گیا یہاں پہ. اتنی ٹھنڈی، میں سوچنے لگا مجھے اتنی ٹھنڈی لگ رہی ہے، ان لوگوں کو کیوں نہیں لگ رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی، جواب مجھے مل گیا کہ انہیں تو ذکر مصطفیٰ کی گرمی لگ رہی ہے، تو ٹھنڈی کہاں سے لگے گی؟ ذکر نبی کی گرمی لگ رہی تو ٹھنڈی کہاں سے لگے گی؟ یہ نبی کے دیوانے ہیں، جہاں رہیں گے وہی مصطفیٰ کا ترانہ گاتے رہیں گے. اور ایک بات بتاؤں، میں یہاں جتنی تقریریں کیا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ نعرہ لگاتے تھے تو پہاڑ ہل جاتا تھا. اب اس نعرے کی ایک جھلک مجھے کشمیر میں نظر آتی ہے، تو ایک بار وہی نعرہ لگا دو، پھر تقریر شروع کر دیتے انشاءاللہ. دنیا سوچتی ہے کہ یہ نبی کی محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ اسی تاریخ میں نبی کی وفات ہوئی تو نبی کی وفات کا غم ہونا چاہیے، تو یہ نبی کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو جواب بہت سمپل ہے، ہم نہیں، ہمارے گاؤں کے گلی کا ایک چھوٹا سا بچہ جواب دیتا ہے. جب اس بچے سے پوچھو بیٹا تم کس کی محفل سجا رہے ہو، تو کہتا ہے کہ ہم اپنے اس نبی کی محفل سجا رہے ہیں جو ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، جو قیامت تک زندہ رہے گا. ہم اپنے اسی نبی کی محفلیں سجا رہے ہیں. اور میرے پیارے ایک بات اور سن لیجئے، جس نبی کی محفلیں آپ سجا رہے ہیں وہ نبی صرف آپ کی آواز ہی نہیں سنتا ہے، وہ نبی آپ کو پہچان بھی رہا ہے، وہ نبی آپ کو دیکھ بھی رہا ہے. جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں نبی انہیں بھی پہچان رہے ہیں، جو لوگ سبحان اللہ بولے نبی انہیں بھی پہچان رہے ہیں، صوفی صاحب کو نبی پہچان رہے، علامہ فاروق صاحب کو نبی پہچان رہے، سید مسرت حسین کو نبی پہچان رہے، قاری جاوید صاحب کو نبی پہچان رہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو نبی پہچان رہے ہیں کہ آج پنچ کے پولیس لائن مسجد میں جو جلسہ سج رہا ہے، میرے جلسے میں کون کون میرا غلام آیا ہے. اور سنیے گا بھائی، یہ میں لفاظی نہیں بول رہا ہوں، یہ میرے نبی کی حدیث ہے. ایک حدیث شریف سنانے جا رہا ہوں، سنیے گا، انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر حدیث شریف جتنی اچھی ہے، نعرہ بھی اتنا ہی اچھا لگنا چاہیے، استقبال بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے. محبتوں کے ساتھ بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ حدیث پاک، کتاب کا نام مواہب الدنیا شریف، کتاب کا نام مواہب الدنیا شریف، یہ حدیث پاک اسی کتاب میں ہے. حدیث پاک یہ ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ رفع للدنیا فانا انظر الیہا الی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف هذه سبحان اللہ. اب حدیث پاک کا ترجمہ سنیے, حدیث پاک سنیے. آپ بہت اچھے عشق والے ہیں, اور ایک بات سنیے, جو عشق نبی چھوڑ کے حدیث سنتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اگر آپ اپنے نبی کو, اپنے سینہ کو عشق رسول کا مدینہ بنا کر اگر آپ نبی کی حدیث سنیں گے تو میرا ایمان ہے آپ یہاں بھی چمکتے رہیں گے, میدان محشر میں چمکتے رہیں گے. میرے نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی تقریر فرما رہے, میرے نبی خطاب فرما رہے, میرے نبی دوران خطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سن لو, اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو میرے سامنے پیش فرما دیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اے نبی کے دیوانوں سنو, اے نبی کے دیوانوں سنو. میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو میرے سامنے پیش فرما دیا ہے, اور قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے, قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. نبی نے کیا فرمایا؟ پوری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے, تیز آواز سے جیسے کوئی, اور تیز آواز سے جیسے کوئی. تو میرے نبی فرماتے کہ قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے. تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جلسہ پنچ میں ہوتا ہے مگر نبی مدینے سے دیکھتے ہیں, سلام یہاں پڑھا جاتا آقا مدینے سے دیکھتے ہیں, درود یہاں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں, نعرہ یہاں لگتا ہے نبی مدینے سے دیکھتے ہیں. اور غلامو, نبی کا جلسہ تم یہاں سجاتے ہو, آقا تمہیں مدینے سے دیکھتے ہیں. اور سنیے گا, ہمارے نبی کی جو ہمارے نبی کی یہ محفل ہے, اور اس محفل میں جو ہمارے نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے, میرے پیارے یہ نبی کے دیوانوں کا طریقہ ہے, نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے کہ ہمارے نبی بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھا کرتے تھے. اور آپ یقین کے ساتھ یہ سمجھیے کہ آپ اس محفل میں جو بیٹھے ہیں نا, آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے تو پنچ میں ہیں لیکن مدینہ شریف سے یہ دور نہیں ہے, کیونکہ دوری تو بہت ہے مگر نبی کی نظر وہ ہے جو دور سے بھی اپنے غلاموں کو دیکھ لیتی ہے, دور سے بھی اپنے غلاموں کو دیکھ لیتی ہے. اے بھائی سنیے گا, ایک واقعہ سنا رہا ہوں. میں نے اس دن منڈی میں بھی واقعہ سنایا تھا, سید صاحب اللہ موجود تھے. یہ واقعہ یہاں آپ کو سنا رہا ہوں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. سنا دوں؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. آپ سنیے, ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر چاروں طرف یہودیوں کی آبادی تھی, بیچ میں صرف چند مکانات مسلمانوں کے, بیچ میں صرف چند گھر مسلمانوں کا ہے. جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو جس طرح سے آپ کا دل گوارا نہیں کیا کہ ہم نبی کا جلسہ نہ سجائیں, اس لیے آپ نے نبی کی محفل سجا دی, آپ نے نبی کا جلسہ منعقد کر دیا. ایسے ہی وہاں کے مسلمانوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا, ہم بھی اپنے نبی کا جلسہ سجائیں گے, اپنے نبی کی محفل سجائیں گے, اپنے نبی کے نام کا جلوس نکالیں گے. اب وہ پہلی مرتبہ کام تھا, اس سے پہلے کبھی جلوس نہیں نکلا تھا, اس سے پہلے کبھی جلسہ نہیں سجایا تھا. ہم مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نبی کا جلسہ بھی سجائیں گے, ہم جلوس بھی نکالیں گے. لیکن جب وہاں کے یہودیوں کو اس کی بھنک لگی, تمام یہودیوں نے مسلمانوں کو بلایا, کہا ہے مسلمانوں تم نبی کا جلسہ نہیں کر سکتے, تمہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, تمہیں جلسہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے, اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے, ہم تمہارے تجارت پہ پابندی لگا دیں گے, ہم تمہارے بچوں کو ماریں گے, ہم تمہیں تکلیفیں دیں گے, تمہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ یہودی ہمیں چاہے جتنی دھمکیاں دیتے ہیں لیکن اگر جان میں جان ہے تو ہم نبی کا جلسہ سجاتے رہیں گے. یہ چاہے جتنی دھمکی دے مگر ہم نبی کا جلسہ سجاتے ہی رہیں گے. مسلمان ان کی دھمکیوں سے ڈرے نہیں, مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا, ایک تاریخ بھی کنفرم کر دی اور شہر کے عالم دین کے پاس خط لکھ کر روانہ کر دیا کہ حضرت فلاں مہینے, حضرت فلاں تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد ہمارے ہاں جلسہ ہے, سیرت النبی کی محفل ہے, آپ آئیں ہمیں سیرت النبی سکھائیں, میلاد نبی کا بیان کریں, آپ بیان کریں گے ہم لوگ سنیں گے. گاؤں والوں نے مولانا صاحب کو خط لکھ کے روانہ کیا, لیکن وہاں کے حالات گڑبڑ ہوتے جا
جا رہے ہیں، ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک یہودیوں نے مسلمانوں کو بلایا اور یہ کہا کہ مسلمانوں اگر تم لوگ مانتے نہیں ہو اور اگر تم لوگوں نے جلسہ کر ہی لیا تو یاد کر لینا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ماحول خراب ہے، ایک فیصلہ کیا کہ کچھ دن کے لیے ہم تاریخ ملتوی کر دیتے ہیں، ڈیٹ آگے بڑھا دیتے ہیں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہم تب نبی کا جلسہ کر لیں گے۔ لیکن کیا کرے، وقت قریب آ گیا ہے، تاریخ بھی آ گئی، مولانا صاحب کو خط بھی بھیج دیا تھا، مولانا صاحب اب وہاں سے نکل بھی چکے آنے کے لیے۔ اب گاؤں والوں نے سوچا کہ حضرت آ جائیں گے اور ہم نے تاریخ کینسل کر دی، کیا کریں؟ لوگوں نے کہا کہ گاؤں کے باہر ہی مولانا صاحب سے مل کے ان کی خیریت پوچھ لو، انہیں نذرانہ دے کے وہیں سے واپس کر دو۔ گاؤں والے ایک لفافے میں نذرانہ پے کیا، گاؤں کے باہر گئے، مولانا صاحب جب آگے سلام کیا، حضرت السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب نے کہا چلیے گاؤں میں۔ گاؤں والوں نے کہا حضرت جائیے، آج جلسہ نہیں ہوگا، یہ آپ نذرانہ لیجئے، جلسہ اب نہیں ہوگا، کبھی اور ہوگا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ مولانا صاحب چاہوں گے، کہا جی اتنے پہلے تم نے تاریخ لے لی اور جب چلا آیا تو اب کہتے ہو جلسہ نہیں ہوگا، آخر کیوں جلسہ نہیں ہوگا؟ تو گاؤں والوں نے کہا حضرت ماحول تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیے، جب جلسہ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں بھی کچھ بتاؤ کہ جلسہ تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہمارے یہاں کا ماحول خراب ہے، ہم مٹھی بھر مسلمان ہیں، بہت کم مسلمان ہیں، یہاں پر چاروں طرف سے یہودیوں کی آبادی ہے اور یہودی ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ ہم سیرت النبی کی محفل نہیں سجا سکتے، نبی کا جلسہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے ایسا کر دیا تو وہ دنگا کرا سکتے ہیں، وہ ہمیں مار سکتے ہیں، وہ ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا حضرت ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم پروگرام تھوڑا دن بعد کریں گے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کیا اے لوگوں سنو، وجہ کوئی اور ہوتی تو میں بآسانی یہاں سے چلا جاتا، لیکن بات جب سیرت النبی کی عزت و شان کی ہے، بات جب مسلمانوں کی عزت کی ہے، تو اے لوگوں سنو، میرے جسم میں جان رہے یا چلی جائے نبی کا جلسہ پڑھ کے ہی جاؤں گا۔ کہا اب تو جلسہ پڑھے بغیر جاؤں گا نہیں، جب تک نبی کی محفل سجے گی نہیں، جب تک جلسہ پڑھ نہیں لوں گا میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب تو گاؤں والے پھنس گئے، گاؤں والے پھنس گئے۔ کہا حضرت مان جائیے، ہم جلد ہی تاریخ کنفرم کریں گے۔ کہا پھر اس پروگرام میں وہ لذت نہیں رہے گی جو لذت اس پروگرام میں ہے، اب تو مزہ آئے گا نبی کا جلسہ پڑھنے میں۔ ان لوگوں نے کہا حضرت ماحول ٹھیک نہیں ہے، کہا کوئی بات نہیں ہے، ارے نبی کی محفل ہم سجائیں گے، مدد مدینے شریف سے آئے گی، ہم جس کی محفل سجائیں گے مدد وہی کرے گا، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی محفل سجائیں گے، مدد اللہ کرے گا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا حضرت لیکن ہم بہت کم و بہت زیادہ ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ایک کام کرو، ہمارے آس پاس جو مسلمان ہیں ہم انہیں بھی دعوت دے دیں۔ تو مسلمانوں نے کہا حضرت یہاں آبادی نہیں ہے، صرف 3 کلومیٹر کی دوری پر ایک گھر مسلمان کا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا چلو اس ایک آدمی کو دعوت دے کر آئیں۔ ان لوگوں نے کہا حضرت کوئی مطلب نہیں، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، وہ ڈاکو ہے، بہت بڑا ڈاکو، وہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا ہے، رہزنی کرتا ہے، راستے میں مال چھین کے کھا جاتا ہے، وہ صرف نام کا مسلمان، اسے نماز سے روزہ سے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف نام کا مسلمان، اس کا نام نورا ڈاکو، اور اس کی حیبت سے لوگ کانپتے۔ مولانا صاحب نے کہا لوگوں سنو، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ گنہگار ہے، وہ سیاکار ہے، وہ بدکار ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارے دعوت دینا ہمارا کام، ہدایت دینا خدا کا کام، ارے دعوت ہم دیں گے ہدایت خدا دے گا، دعوت ہم دیں گے ہدایت خدا دے گا۔ کہا حضرت ٹھیک ہے، گئے مولانا صاحب گئے، دروازے کی کنڈی ہلائی، نورا کے گھر پہ، نورا دروازہ کھولا تو مولانا صاحب نے کہا السلام علیکم۔ نورا ایک بار چونک گیا، ارے اتنا بڑا مولانا مجھ سے سلام کرنے آ گیا، میں اتنا گنہگار، سیاکار، بدکار، چور، ڈاکو، مولانا صاحب اتنے مسلمان۔ کہا کہیے جناب کیسے آنا؟ جواب دیا تو مولانا صاحب نے کہا اے نورا ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے مگر ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو تمہارے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، پوری دنیا کے مسلمان جلسہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جلوس نکال رہے ہیں، تو یہ بتا کیا تمہارے علاقے میں، تمہارے گاؤں میں نبی کا جلسہ نہیں سجنا چاہیے؟ کہا کیوں نہیں؟ تو مسلمان مولانا صاحب نے کہا کہ آخر جلسہ سجے گا تو کیسے سجے گا؟ یہاں کے جو یہودی ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہم نبی کا جلسہ سجائیں گے تو ہمارے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی، ہمیں مارا جائے گا۔ تو نورا ڈاکو نے کہا کہ مولانا صاحب ارے جلسہ آپ کریں گے، پہرے داری نورا کرے گا۔ اور دیکھتے ہیں کس یہودی کی اماں نے اس کو دودھ پلایا ہے جو ذکر نبی کی محفل آ کے روک دے۔ مولانا صاحب ارے نورا مٹ جائے گا مگر جلسہ بند نہیں ہوگا،
जलसा बंद नहीं होगा, कहा ठीक है चलो। वहां से निकल गए, नूरा एक लठ भी लिया, निकल गया। हो जाने के बाद सीरतुन नबी की महफिल सज गई, स्टेज भी लग गया, फर्श भी लग गई, सारे सामीन नीचे बैठ गए, मौलाना साहब मिंबर नूर पे बैठ गए और पढ़ने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के तकरीर शुरू कर दी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मुकम्मल 4 घंटा खिताब किया, सीरतुन नबी का जिक्र किया और नूरा एक लम्हा के लिए बैठा नहीं। कहा जब तक नबी पर सलाम नहीं पढ़ा जाएगा तब तक ये नूरा बैठने वाला नहीं है। नूरा बैठेगा नहीं। जलसा खत्म भी हो गया, गांव वाले घर जाने लगे, नूरा भी जाने लगा, मौलाना साहब भी अपने घर चले गए। और जब सब लोग अपने घर जाने लगे तो नूरा ने कहा लोगों सुनो, एक बात सुन लो, अगर नबी की महफिल सजाने की वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे, तुम्हारी तरफ आंख भी उठाए तो नूरा को बता देना, नूरा मिट जाएगा मगर नबी के दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जानते हैं गांव वाले चले गए, मौलाना साहब चले गए, नूरा भी चला गया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद कोई मौलाना साहब के घर पे आया, दरवाजे की कुंडी लाया तो मौलाना साहब ने दरवाजा खोला, आने वाले ने सलाम किया, मौलाना साहब ने जवाब दिया। आने वाले ने कहा हजरत मुझे पहचान रहे हैं? तो मौलाना साहब ने कहा नहीं पहचान रहा हूँ। आने वाले ने कहा हजरत मुझे पहचानिए मैं कौन हूँ? तो मौलाना साहब ने कहा नहीं पहचान पा रहा हूँ, नाम बताओ, इंट्रोडक्शन बताओ, पता बताओ, तारुफ कराओ, कौन हो तुम? कहा हजरत इतना लंबा लंबा पूछ रहे, ऐसा लगता मुझे कभी देखा ही नहीं है, पहचानिए। तो मौलाना साहब कह रहे नहीं पहचान पा रहे, बताओ तो सही कहाँ से आए हो? तो आने वाले ने कहा हजरत मैं वही नूरा डाकू हूँ जिसे दावत देने के लिए जिक्र नबी के लिए आप मेरे घर तशरीफ ले गए थे। इतना सुनना था तो मौलाना साहब चौंक गए, मौलाना साहब की हैरत की इंतहान आ रही। तो मौलाना साहब कहने लगे अरे नूरा ये बता, जब 4 महीना के पहले तेरे घर गया था तो तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मगर आज तेरे चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा सज गई है। जब 4 महीना के पहले गया था तो तेरे सर पे टोपी भी नहीं थी, मगर आज तेरे सर पे नबी का अमामा शरीफ मौजूद है। जब 4 महीना के पहले गया था तो तेरे जिस्म पे इस्लामिक लिबास नहीं था, मगर आज तू लिबास से भी तू सच्चा सूफी मुसलमान लग रहा है। लेकिन नूरा ये बता इतनी तेरी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया? तो नूरा बयान करता है, कहता है कि मौलाना साहब अगर आप सुनना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया तो आप सुनिए। जब आप मुझे दावत देने के लिए मेरे घर गए, मैं सीरतुन नबी की महफिल में गया, आप तकरीर करते रहे, गांव वाले सुनते रहे, मैं पहरेदारी करता रहा, तकरीर खत्म हो गई, आप भी घर चले गए, गांव वाले चले गए, मैं भी घर आया। जब मैं अपने बिस्तर पे सोता हूँ, जैसे मेरी आंख लगती है तो मेरे ख्वाब में मदीने के ताजदार आ गए और मेरे आका ने फरमाया ए नूरा तूने पूरी रात मेरे जलसे की हिफाजत की है, इनाम नहीं लेगा, इनाम ले ले, ये मेरा जुब्बा भी तेरा है, मेरे सर का मामा भी तेरा है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मेरे भाई ये है जिक्र नबी सजाने का नतीजा। अगर आप जिक्र नबी सजाते, इसमें हिस्सा लेते हैं, इसमें शरीक होते हैं, सुनने के लिए आते हैं, सारे के सारे लोग मुकम्मल हकदार हैं मेरे नबी की शफाअत के। मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। और वो रहमत वाला रसूल जब आप जब यहाँ पर मेरे नबी की महफिलें सजाएंगे, अल्लाह की रहमत और नबी की रहमत जब जोश में आ गई तो जिंदगी भर की खताएं अल्लाह भी माफ़ कर सकता है, उसके रसूल भी माफ़ कर सकता है। अच्छा, बात जब माफ़ी की आ गई है तो एक वाक़या सुनाऊँ मैं, इंशाल्लाह आप सुनिएगा तो दिल खुश हो जाएगा। घबरा तो नहीं रहे ना आप? घबरा नहीं रहे? बोलूँ तो मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाई सुनिए, हमारा जो आज का जो मेन टारगेट था, चूँकि टाइम नहीं ज़्यादा ना, इसलिए इस्लाह मुआशरा पर मेन तकरीर होनी थी कि आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है और हम कहाँ हैं, हमारे नबी की सीरत क्या थी, हमारे नबी की सीरत क्या थी, और आज हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा नेचर क्या है। हम अपने नबी की सीरत इख्तियार करें। मुझे यकीन है कि हम अपने नबी की सीरत पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया से आतंकवाद, दुनिया से बुराइयां, दुनिया से हसद, जलन, बुग़्ज़, किना, अदावत, दुनिया से
ایک دوسرے سے جلنا، یہ ساری بیماریاں ختم ہو کر وہی پیار نظر آئے گا جو پیار میرے نبی نے صحابہ سے کیا تھا، جو پیار نبی کے صحابہ نے نبی سے کیا تھا، جو پیار نبی کے صحابہ نے اپنے ایک دوسرے ساتھی سے کیا تھا، وہی پیار دکھے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں وہ پیار اس وقت کیوں تھا؟ کسی سے کوئی خطا ہوتی، کوئی غلطی ہوتی تو نبی کی عدالت میں پیش کی جاتی، وہ آدمی پیش کیا جاتا، میرے نبی ان کی بات پوچھتے، ان کی پوچھتے، دونوں میں صلح کرا دیتے، دونوں میں صلح کرا دیتے۔ اور میرے نبی فرماتے تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دو لوگوں میں صلح کرا دے، جو دو میں پیار پیدا کرے۔ مگر ہماری قوم کے لوگ کچھ تو اتنے اسپیشلسٹ ہیں لڑانے میں کہ جہاں دو لوگ لڑتے ہو تو صلح کی بات چھوڑ دی، ایسا پیٹرول ڈالتے ہیں کہ جب تک آگ نہیں لگ جاتی تب تک سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں سنیے، آپ لڑانے کا کام مت کیجئے، آپ دل کو دل سے جوڑیے، اور دل سے دل کو جو جوڑتا ہے نا، میرے نبی کی اتنی بڑی کرامت ہے، میرے نبی کی اتنی بڑی عنایت ہے، میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لوگوں کی خطائیں، جو لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا رکھا ہے۔ مگر وہ محل پانے کے لیے ہم کو صرف معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کو معاف کرنا ہے؟ پڑوسی سے خطا ہو گئی، بھائی سے غلطی ہو گئی، رشتے دار سے غلطی ہو گئی، ہمارے سے بڑے سے غلطی ہو گئی، ہم سے چھوٹے سے غلطی ہو گئی، تو میرے نبی فرماتے تم ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن یہاں معاف نہیں کرتے ہیں، یہاں پر انتقام کا نعرہ لگتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کی، وہ کی، ایسا کیا، ویسا کیا، ماریں گے، ستائیں گے، تکلیف دیں گے، زمینیں ہڑپیں گے، پراپرٹی پر قبضہ کریں گے، خون بہائیں گے، اور کمزور انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ لیکن ایک بات سنیے، یہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، میں پہچان رہا ہوں، چہرہ دیکھ کر پہچان رہا ہوں کون کتنا پاورفل ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یاد کریں، آپ کے پاس چاہے جتنا پیسہ ہو، آپ دنیا میں چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، آپ چاہے جتنے حج کر لو، آپ چاہے جتنا عمرہ کر لو، چاہے جتنی پراپرٹی یہاں بنا لو، چاہے جتنی زکوٰۃ خیرات دے دو، چاہے جتنی غریبوں کی مدد کر دو، لیکن جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے نا، تب آپ کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی، تب آپ کو اپنی اوقات سمجھ میں آئے گی۔ میرے بھائی، نیکی کمانا کمال نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا کمال ہے، نیکیوں کو بچانا کمال ہے۔ نیکیاں تو سبھی کما لیتے ہیں، نیکی کو بچانا کمال ہے۔ ایک بات سنیے گا، بڑی پیاری حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، چونکہ ٹائم نہیں، اس لیے ترجمہ سناؤں گا آپ کو میں۔ ایک بار محبت سے بولی سبحان اللہ، اور محبت سے بولی سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا مل مسکین، مسکین کون ہے؟ کیا پوچھا؟ مسکین کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دراہم و دنانیر نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس جاگیر نہیں ہے، جس کے پاس ثروت نہیں ہے، جس کے پاس پراپرٹی نہیں، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، وہی انسان مسکین ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں تم سے دنیا کے بارے میں نہیں، میں تم سے آخرت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آخرت میں مسکین کون ہے؟ حضور سے صاحب قبلہ سنیے، کہا آخرت میں دنیا میں نہیں، آخرت میں پوچھ رہا ہوں، آخرت میں مسکین کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یا نبی آپ ہی بتا دیں کہ آخرت میں مسکین کون ہے؟ دنیا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے مگر آخرت کے بارے میں نہیں پتا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ آخرت مسکین کون ہے؟ آخرت مسکین وہ بندہ ہے کہ میدان محشر بپا ہوگا، لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے، ایسے وقت میں ایک شخص آئے گا، وہ نمازی بھی ہوگا، وہ حاجی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دیا تھا، خیرات بھی کیا تھا، اس نے بہت ساری نیکیاں کی تھی، اور جب اس کا نام اعمال تولا جائے گا تو فرشتے عرض کریں گے مولا اس کا گناہ کم، گناہوں کا پلہ ہلکا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہے۔ ابھی یہ نام اعمال تولے ہی جائیں گے، اسی بیچ ایک شخص آئے گا،
ایک شخص آئے گا کہے گا میرے مولا میرے پروردگار میرے خدا تمام کائنات کو پیدا کرنے والے میرے خالق میرے مالک، اے میرے مولا یہ جو آدمی ہے اس آدمی نے میری زمین کو قبضہ کر لیا تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس پہنچ تھی، اس کے پاس طاقت تھی، اپنے پاور کا استعمال کیا، اس نے فورس کے ساتھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، اے اللہ میں غربت کی وجہ سے کچھ کر نہ سکا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا اس کے پاس یہاں زمین نہیں ہے، یہاں تجھے زمین نہیں دے سکتا، اور اگر تمہیں تمہارا بدلہ چاہیے تو اے بندے لے میں تجھے اس کی نماز کی نیکی دیتا ہوں، تو خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی نیکی اٹھا کے اس کو دے دے گا جس کی زمینیں ہڑپی گئی تھی، جو مظلوم تھا، جو ظلم سہا تھا، جو انسان دنیا میں کچھ کر نہ پایا تھا، جو یہاں پر جو مجبور تھا، جو یہاں پر لاچار تھا، اب وہ نماز کی اس کی نماز کی نیکی پا جائے گا، زمین کے بدلے میں نماز کی نیکیاں مل گئی، وہ آدمی وہاں سے خوشی خوشی چلا جائے گا۔ اب میاں جی بڑی محنت سے نماز پڑھے تھے، بڑی محنت سے نماز پڑھے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن اب ان کی نماز کی ساری نیکیوں ایک بندہ مار لے گیا۔ ابھی یہ جاتا ہی ہوگا، ایک دوسرا آ جائے گا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تو میرا خون بہہ گیا تھا، میری بیوی کو مارا تھا اس کا بھی خون بہا تھا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے، میں مجبور تھا، لاچار تھا، کچھ کر نہ سکا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا تو یہاں اسے مار نہیں سکتا، اور اگر تجھے یہاں پر اس کا بدلہ چاہیے تو لے اس کی حج کی نیکی تجھے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حج کی نیکی اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا جو دنیا میں مار کھایا تھا، جس کا خون بہا تھا، جو مجبوری کی وجہ سے کچھ کر نہ سکا تھا، غربت کی وجہ سے دنیا میں وہ آنسو بہا کے رہ گیا مگر اس کی کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ لے اس کی حج کی نیکی تو لے لے، یہی تیرا بدلہ ہے۔ وہ بندہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اور جناب جی کی حج کی نیکی لے کے چل بسے گا۔ اب حج کی نیکی بھی گئی کام سے، اب ایک تیسرا بھی آ جائے گا، تیسرا آئے گا کہے گا مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، بڑی بھدی گالیاں، بیکار گالیاں، اے اللہ میں مجبور لاچار میں کچھ کر نہ سکا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا، لے اس کی زکوٰۃ کی نیکی تجھے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کی نیکی اس بندے کی دے دے گا۔ اب زکوٰۃ کی نیکی بھی چلی گئی، ایک شخص اور آئے گا کہے گا میرے مولا اس نے مجھے تانا دیا تھا، اس نے میری انسلٹ کی تھی، اس نے میری توہین کی تھی، اے اللہ اس نے میری بڑی بے عزتی کی تھی۔ اللہ فرمائے گا لے تو اس کے خیرات کی نیکی تجھے دیتا ہوں، وہ خیرات کی نیکی پائے گا، وہاں سے چل بسے گا۔ اسی طرح سے ساری نیکیاں ختم۔ اب ایک بندہ اور آئے گا کہے گا اے میرے مولا اس نے مجھ سے پیسہ لیا تھا قرض کے طریقے پر، کہا تھا وعدہ کیا تھا کہ دے دوں گا، لیکن اللہ میں کمزور تھا، میں کچھ کر نہ سکا، مجھے رحم آ گیا، میں نے دے دیا تھا، لیکن یہ بندہ جب پیسے لے لیا اور جب ٹائم گزر گیا تو مجھے دیا نہیں، مانگنے گیا تو مجھے پھٹکار دیا، میرا پیسہ مجھے نہیں دیا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ اب اللہ فرمائے گا اس کی ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب تجھے یہ کیا دے گا؟ میرا اللہ فرمائے گا اللہ تیرا بدلہ یہ ہے کہ میں تیرا گناہ اسے دے دیتا ہوں، تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا جو کہ قرض دیا تھا اس بندے کا گناہ اللہ اٹھا کے اس کو دے دے گا، جو بڑی نیکیاں لے کے میدان محشر میں آیا تھا، بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، اب وہ بندہ اس کا گناہ اس کو مل جائے گا، اس کا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب ان کی ساری نیکیاں تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، اب گناہوں کا بوجھ بھاری ہو گیا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اب تو اس کو گناہ زیادہ ہو گیا ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ تو بتائیے نیکیاں کمانا کمال ہے کہ نیکیاں بچانا کمال ہے؟ تو سنیے، اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اگر آپ پیسے والے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے، اللہ نے آپ کو بلندی دی ہے، اللہ نے آپ کو پہنچ دی ہے، تو اس کا صحیح یوز کیجیے۔ پیسہ دیا ہے تو صحیح استعمال کیجیے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دنیا کی نظر میں صوفی بنے گھومتے ہیں، تو میرے بھائی بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نیکیاں آپ نے کی ہے اس نیکی کی آپ حفاظت بھی کیجیے، ورنہ آپ نیکیاں کرتے ہی رہیں گے اور دنیا میں آپ مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے۔ تو یاد کیجیے گا جس طرح سے اس بندے کی تمام نیکیاں
کیا. ایک بندہ لوگ لے کے چلے گئے, وہ بھکاری بن گیا. ایسے آپ کی ساری نیکیاں, ہماری ساری نیکیاں میدان محشر میں بٹ جائیں گی. اور لے گا کون؟ وہ بندہ لے گا ہم نے دنیا میں جسے ستایا ہے, دنیا میں جسے تکلیف دی ہے, دنیا میں جس کی غیبت کی ہے, دنیا میں جس کی برائی کی ہے, دنیا میں جسے مارا ہے, دنیا میں جسے تکلیف دی ہے, وہی بندہ ہمارا حق لے جائے گا. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے نیکیاں بھی کرو, اپنے ہاتھ پیر کو زبان کو لوگوں سے بچا کر بھی رکھو تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو معاف کیجئے, اور معاف اس طرح سے کیجئے جس طرح سے میرے پیغمبر معاف کیا کرتے تھے. اور آپ لوگوں کو معاف کیجئے اللہ کی رضا کے لیے. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا. بات معافی کی آ گئی ہے تو ایک واقعہ مجھے حضرت سلطان غزنوی کا یاد آ رہا ہے. اگر آپ کہیں تو سنا دوں؟ ابھی 10 منٹ کا ٹائم ہے, سنا دوں؟ تو ایک بار محبت کے ساتھ بولی سبحان اللہ. ایک بار اور درود پاک پڑھی, اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, غلطیاں کیسے معاف کی جاتی ہیں؟ حضرت سلطان محمود غزنوی ایک بار رات میں نکلتے تھے, یہ رات میں دورہ کرنے نکلتے تھے دیر حالات کا جائزہ لینے کے لیے. تو آپ ایک باغیچے سے, ایک باغ سے جا رہے تھے, تو آپ کی نظر 4 چور پر پڑتی ہے. کتنے؟ تیز آواز سے, اور تیز آواز سے, 4 چور, 4. حضرت سلطان محمود غزنوی جب اس باغ سے گزر رہے ہیں, جب چوروں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا تو بھاگنے لگے. تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا, اے میرے بھائیو بھاگو مت, میں بھی تمہاری طرح ہوں. وہ تو خوش ہو گئے کہ میں 4 چور تھا, ایک چور اور مل گیا, ہم 5 چور ہو گئے. وہ سوچنے لگے کہ یہ بھی ہمارا. وہ بولا ہم بھی تمہاری طرح سے, ہم چور ہیں تو وہ بھی چور ہوگا. رک گئے. حضرت سلطان محمود غزنوی جب ان کے قریب گئے, باتیں شروع ہوئی, تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہم چور ہیں, چوری کرنے کے پلاننگ کر رہے ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی نے کوئی بات نہیں, ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اب تو ہماری طاقت بڑھ گئی. کہا 4 ہی تھے, اب تو 5 ہو گئے. کہا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ چلو اب چوری کرنے کی پلاننگ کی جائے. تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا بتاؤ کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے. کسی نے کہا آج فلاں کی دکان لوٹنی ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کیسے چور ہے, چھوٹی موٹی چوری کرو گے, 2 ٹائم کھاؤ گے پھر چوری کرنی پڑے گی. کہا تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ارے ڈاکہ ایسا ڈالو, ایسی چوری کرو کہ ایک بار چوری کرو زندگی بھر بیٹھ کر کھاؤ. کہا اچھا, تو کہاں ڈاکہ ڈالے؟ کہا ایسا کرو آج سلطان محمود غزنوی کا محل لوٹ لیتے ہیں. ان لوگوں نے کہا جی تمہارا دماغ خراب ہے, مروائے گا کیا؟ ارے اگر سلطان کے محل میں ہم ڈاکہ ڈالیں گے تو انجام جانتا ہے. اگر سلطان نے پکڑ لیا تو اس کی تلوار ہماری گردن پہ ہوگی. ان لوگ حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا تب تم کیسے چور ہو, اتنے ڈرتے ہو تو تم کامیاب چور نہیں ہو. ارے ڈرنا کیا ہے, چوری ہم کریں گے, بڑی عقل مندی سے کریں گے, نہیں پکڑ جائیں گے. اگر اس میدان میں آلا ہے تو بلند حوصلے سے کام لو. ان لوگوں نے کہا رے آج ہمارا ساتھی اتنا بلند حوصلے والا ہے تو واقعی یہ ہمارا سردار بننے کے لائق ہے. کہا ہم انہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں. کہا میرے بھائی ہم لوگ آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا سردار بن جاتے ہیں. تو محمود غزنوی نے کہا کہ اچھا ٹھیک اگر ہم تمہارے سردار ہو گئے تو پہلے سارے لوگ اپنا تعارف کراتے ہیں. آپ کا نام کیا, کہاں سے ہیں, اور آپ کے اندر کیا خوبی ہے, جب خاصیت. تو ایک نے کہا میرا نام یہ ہے اور میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر ہم راستے سے جا رہے ہیں, اگر کتا بھونکتا ہے تو ہم کتے کی آواز سن کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کتا کیا کہہ رہا ہے. کہا ہم کتے کی بولی سمجھتے ہیں. کہا اچھا تو بڑی اچھی خوبی ہے. دوسرے سے کہا تم بتاؤ. تو دوسرے نے کہا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر
ہم جب چوری کرنے محل میں جاتے کہیں جاتے ہیں، ہمارے پاس جو لوہے کا کڑا ہے، جب ہم پیچھے کی طرف سے دیوار پر پھینکتے ہیں ٹھیک نشانے پہ جا کر پھنستا ہے اور ہم آسانی سے محل پہ چڑھ جاتے ہیں. کہا تمہارے اندر بھی بہت بڑی خوبی ہے. تیسرے سے کہا تیسرے نے کہا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ ہم زمین کو سونگ کر بتا سکتے ہیں کہ خزانہ کہاں دفن کیا ہے. کہا تمہارے اندر بھی بڑی خوبی ہے. چوتھے سے پوچھا تم؟ کہا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ جس کو ہم ایک بار رات میں دیکھ لیتے ہیں اس کو دن میں بھی پہچان لیتے ہیں. کہا یہ بھی تمہارے اندر بڑی خوبی ہے. کہا آپ چلو. تو ان لوگوں نے کہا نہیں رکیے، پہلے آپ اپنی خاصیت بتائیے. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا میری خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کے گلے پہ پھانسی کا پھندا لٹکتا ہو اور میں مسکرا دوں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. کہا ارے بھائی تب تو چوری کرنے میں بڑا مزہ آئے گا، تو جب پکڑے جائیں گے تو اس وقت آپ کو صرف مسکرا نہیں رہے گا. کہا تب تو اب چوری کریں گے جم کے. کہا چلو اب جیسے کچھ دور گئے، بادشاہ کے محل کی طرف بڑھ رہے ہیں چوری کرنے کے لیے. جیسے کچھ دور پہ گئے کتا بھونکنے لگا، بھاؤں بھاؤں کی آواز آنے لگی. سلطان رک گئے. کہے بھائی میرے ساتھی جو کتے کی آواز سمجھتا ہے دیکھ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے. تو وہ چپ رہا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا. کہا بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کتا کہہ رہا کہ ہم پانچوں میں ایک سلطان بھی ہے، ہم پانچوں میں ایک سلطان بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے، ہم پانچوں میں. ان لوگوں نے کہا ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی بھی حیرت بڑھ گئے، چونک گئے. کہے بھائی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا بہانہ. کہا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کتا یہ بتانا چاہ رہا ہوگا کہ ہم لوگ بادشاہ کا محل لوٹنے والے اس لیے ہم لوگ بادشاہ بن جائیں گے. کہے بھائی کچھ بھی بتاؤ لیکن یہ کتا وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہی بول رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا چلو جانے دو کتے کی بات چھوڑو، آگے بڑھو. جب اور آگے بڑھے تو جو لوہے کا کڑا نچا کے اوپر پھینکتا تھا اس نے نچا کے اوپر پھینکا، سیدھا نشانے پہ جا کے گرا. بادشاہ نے کہا تیری اندر تیری خوبی بھی بہت بڑی ہے. محل کے اوپر گئے اور جب محل کے اوپر چڑھ گئے تو بادشاہ نے کہا وہ آدمی کہاں ہے جو سونگ کر بتانا خزانہ کہاں دفن ہے؟ وہ آیا. کہا بادشاہ سلامت میں ہوں. کہاں سونگو؟ یہاں سونگا. کہاں یہاں کچھ نہیں ہے. ادھر سونگا. کہاں یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ادھر سے کہا یہاں بھی کچھ نہیں ہے. وہاں سے کہا بادشاہ سلامت کا خزانہ یہی دفن ہے. کھودا گیا، سارا خزانہ نکلا، بوری میں خزانہ بھرے اور خزانہ بھر کے جب وہاں سے لے کر آئے باہر نکل گئے یہ لوگ. اب جب باہر نکل گئے اب یہ لوگ خزانے کی تقسیم کرنے لگے. بادشاہ نے کہا رک جاؤ، جلد بازی مت کرو، اس لیے کہ ابھی بادشاہ کا محل لوٹا گیا ہے. جب صبح بادشاہ سلامت کو خبر ہوگی تو اپنے سپاہیوں کو بھیجیں گے، وہ کھوج کرے گا، وہ ڈھونڈے گا اور پتہ چل جائے گا، ہمارے گھروں کی تلاشی ہوگی تو ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. ایک کام کرو، کچھ دن کے لیے ہم خزانہ کو کہیں باغ میں اسی باغ میں دفن کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کا پتہ لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ جب معاملہ شانت ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، ماحول ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو ہم لوگ اکٹھا ہو کر تب خزانہ نکالیں گے، تب تقسیم کریں گے. ان لوگوں نے کہا ہمارا سردار بہت اچھا مشورہ دیتا ہے. خزانہ دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے. بادشاہ سلامت بھی اپنے گھر چلے آئے. جیسے ہی صبح ہوئی تو کہ ان لوگوں کا نام پتہ ایڈریس پہلے لے چکے تھے، جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بلایا، ان لوگوں کا نام دیا، کہا ان لوگوں کو ڈائریکٹ گرفتار کرو، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھنا، گرفتار کر کے لے کر آؤ. جیسے ہی صبح ہوئی فجر کا ٹائم، فجر کی نماز کے بعد سپاہی پہنچ گیا، دروازے کی کنڈی ہلا، دروازہ کھولا تو دیکھا بادشاہ کا سپاہی. سپاہیوں نے فوراً پکڑا، گرفتار کیا. اب یہ لوگ پریشان، کہا اتنی جلدی بادشاہ کو کیسے خبر ہو گئی، اتنی جلدی کیسے خبر ہو گئی. یہ لوگ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، کرسی پر سلطان محمود غزنوی، یہ لوگ سامنے. اب یہ لوگ بڑے پریشان ہیں، کیا بتائیں یہ ہم چاروں پکڑے گئے، ہمارا بادشاہ کیوں نہیں پکڑا گیا، ہمارا سردار کیوں نہیں پکڑا گیا، اور اتنی تیز بادشاہ کو خبر کیسے ہو گئی. اب اس میں جو رات میں دیکھتا تھا دن میں پہچانتا تھا، بڑے دھیان سے دیکھ رہا، اسے بڑے دھیان سے دیکھ رہا. پھر یہ لوگ خسر کان میں کرنے لگے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا، کیا خسر کان میں کرتے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت میرا 5واں ساتھی مل گیا. کہاں ہے؟ کہا میرا 5واں ساتھی کرسی پہ بیٹھا ہے.
کہا میرا 5واں ساتھی کرسی پہ بیٹھا ہے. کہا تو کیا چاہتے ہو؟ کہا ہے میرے ساتھی آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے گلے پہ پھانسی کا پھندا لٹکتا ہو آپ مسکرا دو گے اس کی پھانسی معاف ہو جاتی ہے. تو اے میرے سردار، اے میرے ساتھی، میرے سردار بادشاہ سلامت، آپ مسکرائیے، ہماری خطا معاف کیجئے. بادشاہ نے کہا معاف نہیں کرتا، مگر اگر آج معاف کر رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں، تاکہ میں تمہیں یہاں معاف کروں گا، اللہ مجھے میدان محشر میں معاف کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سنیں، اس واقعے کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے خطا ہو جائے، آپ سے چھوٹا ہو، آپ سے بڑا ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ سے ملنے والا ہو، آپ اس کی خطا کو اس لیے معاف کیجئے کیونکہ آپ مخلوق خدا پر رحم کریں گے، مخلوق خدا کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو میدان محشر میں معاف فرمائے گا. اور میرے نبی کی ایسی سی معافی ہے، چونکہ ٹائم 2 بج گیا ہے اس لیے اب تقریر نہیں کریں گے، بس آپ اتنا جانیے میرے نبی کی ایسی سی معافی ہے جس کی تاریخ دنیا میں نہیں ملتی ہے، جس کی تاریخ دنیا میں نہیں ملتی ہے. میرے نبی کے سامنے حضرت ثمامہ نے میرے نبی کی توہین کی. صحابی جب ایمان نہیں لائے تھے، میرے نبی نے کہا میری طرف دیکھ لو. کہا اس رسول کو کیا دیکھے ہم کہا اس بندے کو کیا دیکھے جس کی صورت پوری دنیا میں سب سے بدصورت ہے. میرے نبی نے کہا میری طرف تو دیکھ لو. کہا اس کی طرف کیا دیکھوں جو دنیا کا سب سے خراب انسان ہے. میرے نبی نے کہا میری بستی کی طرف دیکھ لو. کیا اس بستی کو کیا دیکھوں جو پوری دنیا کی بستیوں میں سب سے بری بستی ہے. میرے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا. صحابہ نے تلواریں نکالی، میرے نبی نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں، ثمامہ کو چھوڑ دو. ثمامہ کو جب چھوڑ دیا گیا، ثمامہ جب وہاں سے نکلتے ہیں، جب وہاں سے نکل گئے، ثمامہ وہاں بخشے نہیں جاتے. اب بہت لمبی تاریخ مختصر بیان کر رہا ہوں. جب وہاں چھوڑے گئے، جب وہاں راستے میں گئے تو ثمامہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ان نبی کے سامنے، ان کے صحابہ کے سامنے جو ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، میں نے انہی کے سامنے ان کے نبی کی توہین کی، انہیں برا بھلا کہا، ان کی بستی کو دنیا کی ساری بستی میں سب سے برا کہا. لیکن وہ کتنے رحمت والے اور کتنے نرم دل ہیں کہ جنہوں نے مجھے مارا نہیں، سزائیں نہیں دی، بلکہ مجھے عزت و احترام کے ساتھ گھوڑے پر سوار کرا کے مجھے مدینہ کے سرحد سے باہر کر دیا. کہا اس کا چہرہ نہیں دیکھا جب تک ان کے پاس تھا، سر کو جھکایا تھا، چل کے ایک بار دیکھوں کم سے کم ان کی صورت کیسی ہے، وہ دیکھنے میں کیسے ہے. جب وہاں سے پلٹے، نبی کے صحابہ چھوڑ کر نبی کے پاس آئے اور ادھر واپس پلٹے، وہ جب نبی کی بارگاہ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی مسجد نبی میں صحابہ کے درمیان جلوہ فخر ہے. وہ آئے اور نبی کے قدموں پہ گر گئے. میرے نبی نے کہا ثمامہ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا. کہا چھوڑا تو تب تھا جب مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا. مجھے کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے نبی کی وہ شان ہے کہ نبی کے سامنے انہیں گالیاں دی جاتی مگر پھر بھی انہیں رسول دعائیں دیتے تھے. تو ہم بھی اسی رسول کی امتی ہے، انہی کے غلام ہیں. اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، لوگوں کی خطاؤں کو آپ معاف کیجئے. آپ یہاں معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا میدان محشر میں. اور ایک بات سنیے، آپ دنیا کو یہاں معاف کریں گے نا، آپ یہاں معاف کریں گے تب اللہ کی قسم آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ماحول خود بخود بہتر ہوتا چلا جائے گا. لوگ کہیں گے ہم نے غلطی کی تھی، گناہ کیا تھا، مگر مجھے بخش دیا، اچھا آدمی ہے، ہم اسے بھی ملیں گے. تو سلام کام کیجئے. جو غریب، جو متکبر خیالات کے لوگ ہوں ان سے آپ سلام کیجئے، ان کا تکبر گھمنڈ ٹوٹ جائے گا. اور یہی اسلام کا پیغام ہے. آپ پہلے سلام کریں گے، نبی آپ کو زیادہ، اللہ آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. جو کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی پھر اللہ رب العزت موقع عطا فرمائے گا. تو ضرور انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو بھی نہیں بیان کر پائے ہم، اور اس لیے انشاءاللہ تعالی پھر جب آئیں گے تو جو حدیثیں ہیں، جو واقعات ہیں اصلاح معاشرہ پر، عقائد پر، جو چیزیں بیان کرنے کے لائق ہے، جو بیان کی جاتی ہیں، انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے بیان میں کوئی لغزش خطا ہوئی ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے اور ہم لوگوں کو آخری دم تک نبی کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.